اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اپنے محبوب حضور نبی مکرم شفیع معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ یہ میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچا دو، اور یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیغام اپنے محبوب کے ذریعے سے امت تک پہنچایا ہے۔ پیغام کیا تھا؟ پیغام بڑا پیارا ہے، بڑا سونا، بڑا خوبصورت ہے، اور ایسا پیغام ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے گن گاتا رہے کہ اللہ نے کس قدر رحم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر گنہگاروں کے اوپر۔ اور بڑی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر، میرے بندوں کو میرا پیغام دے دو۔ قل یا عبادی الذین، اے محبوب فرما دو اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر کیا کہ اسراف کیا، گناہ ہو گئے جن سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت، یہ جملہ اتنا پیارا ہے کہ بار بار پڑھیں دل کو سکون ملتا ہے، اتنا پیارا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کیا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے نا تو پھر گناہ ہو جائے تو یہ نہ سوچ لینا کہ یہ گناہ ہمارا ناقابل معافی ہے، معافی نہیں ہو سکتا ایک گناہ کے سوا۔ فرمایا کہ جب گناہ ہو جائے تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب۔ اسی پر میں بات کر دوں، ایک شخص نے توبہ کی، اس نے صدق کے دل سے توبہ کی۔ اس وقت بندہ صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے، بعد کے اندر ظاہر انسان ہے، اور انسان نسیان سے بنا، پھر بھول ہو گئی، خطا ہو گئی، پھر دوڑا بھاگا، پھر توبہ کی۔ اچھا، دو بندے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، ایک وہ جس سے گناہ ہو جائے تو فوراً نادم، شرمندہ، ندامت کا اظہار کرے، ایک وہ بندہ ہے، اور ایک وہ بندہ ہے گناہ کرتا رہتا ہے پھر اس پر جرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ان دونوں کا معاملہ مختلف ہے، ان دونوں کا معاملہ کیا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جرت کا اظہار نہ کیا ہو بندے نے، دل میں ندامت آ گئی ہو، تو پھر اللہ نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، ایسے بلکہ میری رحمت ہر چیز سے کیا ہے؟ وسیع ہے۔ اس نے توبہ کی، پہلی توبہ کی اللہ کے حضور، سچی توبہ کی اس نے، لیکن کیا توبہ کر کے کچھ عرصہ گزرا، گناہ ہو گیا، پھر بھاگا مسجد میں، پھر اللہ کے حضور آیا، پھر اس نے توبہ کی، اللہ نے پھر قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے پھر قبول کر لی دوسری بار بھی۔ اب دوسری بار توبہ کر کے نا پھر گیا، پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر گناہ ہو گیا، پھر کیا ہو گیا؟ گناہ ہو گیا اس سے۔ جب پھر گناہ ہوا تو پھر خیال آیا، پھر نادم ہوا، شرمندہ ہوا، ندامت کہ میں نے اپنے رب سے پختہ وعدہ کیا تھا، میں نے اپنے رب سے عہد کیا تھا کہ مالک مجھے معاف کر دے، میں نے توبہ کی اور آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ رب نے پھر معاف، تیسری بار پھر آیا، اللہ نے تیسری بار پھر معاف کر دیا، پھر معاف کر دیا رب نے اس کے گناہوں کو۔ بندہ پھر گیا، پھر گناہ ہو گیا، شیطان بندے کے ساتھ ہے نا، بندہ بچنے کی بھرپور کوشش کرے، اس کے باوجود ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو توبہ کر، میں تیرے گناہوں کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر۔ معاملہ اس وقت مشکل ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے رب کی بارگاہ میں نہ آئے، گناہ ہو جائے، تجھ سے گناہ ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں فوراً سے پیشتر آ جا۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ یہ فرمایا نا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا۔ اس بندے نے چوتھی توبہ کی، چوتھی توبہ پھر پانچویں کی، پانچویں کر کے حتیٰ کہ چھٹی، ساتویں، اور کرتا کرتا 70 تک پہنچ گیا۔ اس نے 70 بار گناہ کیا اور 70 بار اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کی، اللہ نے 70 بار اس کو معاف کر دیا، اللہ نے 70 بار اس کو معاف کر دیا۔ اب 70 بار جب کر چکا نا، جب اگلی باری آئی نا، اگلی باری جب آئی تو پھر بندہ شرم محسوس کرنے لگا، گناہ پھر ہو گیا۔ اب کہہ رہا ہے میں 70 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں جا چکا ہوں، 70 دفعہ اللہ کے حضور جا چکا ہوں کہ مالک تو میری توبہ قبول کر لے، اور اللہ نے 70 دفعہ میری توبہ کو قبول کیا، اور مجھ سے وعدہ خلافی ہوئی، میں اپنے عہد پر، اپنے وعدے پر پورا
نہ اتر سکا، اب میں کیسے اللہ کی بارگاہ کے اندر جاؤں؟ اور کیا کیا اس نے؟ کونے میں لگ کر بیٹھ گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کے باعث نہیں آ رہا تھا، جیسے کونے میں جا کر لگ کر بیٹھا نا، آئے ہے جو ندا آئی اس کو، جو صدا آئی اس کو، جب وہ کونے میں مایوس ہو کر بیٹھا نا، مایوس ہو کر بیٹھا، تو اسے غیبانہ آواز ہے، ہاتف غیبی سے آواز ہے، اے بندے تیرا ہی دامن تنگ ہے، اگر تو 71 دفعہ بھی آ جاتا ہم پھر بھی تجھے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو تیرا ہی دامن کیا ہے؟ تنگ ہے، یہ تیرا ہی کیا ہے؟ ظرف جو ہے نا وہ اعلیٰ نہیں ہے، ظرف تنگی ہے تیری۔ تو یہ سوچتا ہے کہ 71 دفعہ آئے گا تو معاف نہیں کروں گا، رب نے فرمایا کہ اب بھی تو اگر آ جاتا تو پھر بھی ہمیں تمہیں کیا کر دیتے؟ معاف کر دیتے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، تو پہاڑوں کے پہاڑ بھی لے کر آئے تو اسے معاف کرنے میں کوئی پرواہ، اللہ اتنا کریم ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، پھر فرمایا بے شک وہ بڑا غفور ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رحیم ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی کریم ہے؟ اس کا در، اس کے در کے علاوہ کوئی در ہے کہ بندہ جہاں پر جا کر سوال کرے، مانگے، کوئی فریاد کرے اور اپنی التجاج کسی کے سامنے رکھے؟ فرمایا یہ وہ در ہے کہ اس در سے جب چاہو اسی وقت ملتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت، اور اللہ، اب ایک ہمارا مزاج ہوتا ہے نا، اب رب العالمین کا رحم دیکھے بندے کے اوپر کتنا ہے۔ بندہ بندے سے مانگے تو بندہ ناراض ہوتا ہے، بندہ بندے سے مانگے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور رب کتنا کریم ہے، رب سے نہ مانگا جائے رب پھر ناراض ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی بندے سے بندہ مانگے بندہ اور ناراض ہوتا ہے، اور رب کی شان یہ ہے کہ کوئی رب سے نہ مانگے تو رب پھر ناراض ہوتا ہے، مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ کیا خوش کیسے ہوتا ہے؟ میں کہ اسے پتہ ہے کہ مجھ سے مانگے گا تو میں عطا کروں گا اس کو، یہ میرا در ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے در سے اسے کیا ملے گا؟ سب کچھ ملے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا در ہی وہ در ہے کہ جہاں سے جتنی بار مانگو اتنی بار ہی عطا کیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی نا، تو حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے آیت کریمہ نازل ہوئی تو فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے آقا جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کر چکے نا، تو بعد کے اندر میرے آقا نے جملے ارشاد فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیا؟ فرمایا اللہ کسی کے سارے گناہوں کو بخش دے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ ساری کائنات کو بخش دے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا سودا تو ہے نہیں کہ ہم سودا کریں گے تو گھاٹا ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا۔ میں رب کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔ اور حضرت مولا کائنات کے بارے میں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے جو رحمت بیان کی ہے نا، اور اللہ کی رحمت کی وسعت اس آیت کریمہ کے اندر جو نظر آتی ہے نا، فرمایا گنہگاروں کے لیے اور کہیں بھی نظر ہی نہیں آتی۔ جو اللہ نے رحمتیں اور برکتیں اور گناہ اور جتنی بڑی خوشخبری گناہ گاروں کے لیے اس آیت کریمہ کے اندر رکھی ہے، فرمایا کسی اور آیت میں نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو جا موسیٰ فلاں جگہ پر چلا جا، وہ در کی بات ہے نا، اللہ کے در کے علاوہ کون سا در ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے مانگے، اس کے حضور مانگے تو اللہ عطا کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے اپنے بندے کو، خوش ہو۔ ایک بندہ گناہ کر کے فوراً اس کی بارگاہ میں آ جائے نا، تو مالک فرماتا ہے یار اسے پتہ ہے کہ میں بخش دوں گا، میں کیا کر دوں گا؟ بخش دوں گا، اس لیے آئے نا میرے پاس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا کہ فلاں بستی میں چلا جا، فلاں بستی کے اندر، اور وہاں میرے ایک ولی کا، میرے دوست کا انتقال ہوا ہے، اس کو اٹھا، لوگوں نے اس کو کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھینکا، اس کو اٹھا، اس کی تکفین کر، اس کی تدفین کر، یہ دونوں کام کر۔ موسیٰ علیہ السلام گئے تو واقعہ پڑا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو اٹھایا تو لوگ جمع ہو گئے۔ لوگ جب جمع ہوئے، لوگ جمع ہو کے کہنے لگے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا تو فلاں بھی گناہ ہے، اس کا فلاں بھی گناہ ہے، اس کا فلاں بھی گناہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بہرحال اس کو اٹھایا، بعد میں تدفین کے بعد، تکفین کے بعد، ایک تو وہ نام والی ہے نا کہ اس نے نام چوما، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھا، ایک یہ، ایک دوسرا جو آج پڑھ رہا تھا نا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش کا جو سبب بیان کیا، اس میں یہ چیزیں بھی تھی جو اللہ کے حضور کہتا رہتا تھا، عرض کرتا رہتا تھا، اور مالک کو بڑی پسند آ گئی، اور مالک نے فرمایا موسیٰ جا تو اس کی تکفین بھی کر، اس کی تدفین بھی کر۔
بہرحال تکفین ہوئی، تدفین ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بعد عرض کے مالک بستی والے محلے والے تو یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، اس کی یہ برائی بیان کر رہے تھے، اس کی یہ برائی بیان کر رہے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ وہ اس کی برائیاں جانتا ہیں، میں اس کی اچھائی بھی جانتا ہوں، میں اس کی اچھائی۔ اور اس نے پانچ جملے میری بارگاہ میں ایسے کہے ہیں کہ مجھے وہ پسندیدہ لگے ہیں، اور مجھے وہ پسندیدہ کلمات جو ہیں ان میں شامل کر لیا۔ مالک وہ کون سے 5 جملے ہیں، لیکن اس کا جو آخری جملہ ہے نا وہ کمال کا تھا، وہ بڑا کمال کا تھا۔ اس نے پہلا جملہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہتا زندگی میں، مالک تو یہ جانتا ہے کہ میں تیرے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں بھی ہوں، تیرے نیک بندوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نیکوں سے محبت کرنا، ان کی نسبت حاصل کرنا بندے کے لیے کس قدر فائدہ مند ہے، کہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ مالک میں خود اگرچہ نیک نہیں ہوں، جو تیرے نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں اور تیرے صالحین ہیں، عرض کرتا ہے مالک میں ان سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں نیک نہیں ہوں۔ دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس نے میری بارگاہ میں یہ عرض کی، مالک میں فاسقوں سے، گنہگاروں سے، ان کے گناہوں سے مجھے نفرت ہے، اگرچہ میں خود بھی کیا ہوں، فاسق ہوں، لیکن مجھے گناہ سے کیا ہے، نفرت ہے۔ مالک میں یہ اس کا دوسرا جملہ تھا۔ تیسرا جملہ جو تھا اس نے بڑی پیاری عرض کی مالک کی بارگاہ میں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے موسیٰ اس کا تیسرا جملہ یہ تھا، مالک اگر میرے جنت چلے جانے سے، میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اگر کمی آتی تو میں تجھ سے کبھی جنت کا سوال نہ کرتا، یعنی میرے جنت جانے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آتی تو میں کبھی تجھ سے جنت کا سوال نہ کرتا۔ مالک اگر میں جنت میں چلا جاؤں، میں کیا پوری کائنات میں جنت میں چلی جائے تو تجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تیری ملکیت میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ چوتھی عرض، مالک اگر جہنم میں جانے سے، میرے جہنم میں جانے سے اگر تیری ملکیت میں اضافہ ہوتا تو کبھی بھی جہنم سے بچنے کی دعا نہ کرتا میں۔ مالک تیری ملکیت میں اگر میرے جہنم جانے میں سے اضافہ ہوتا تو میں کبھی بھی تیری بارگاہ سے جہنم کی آزادی کا سوال نہ کرتا۔ مالک میں کیا سارے لوگ ہی جہنم سے آزاد ہو جائے تجھے فرق نہیں پڑتا۔ پانچواں جو جملہ تھا نا وہ کمال کا تھا، اس نے جو کہا اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا مقبول ہوا، اور کئی لوگوں نے یہ جملے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ کہنے لگا مالک مجھے یہ بتا تیرے در کے سوا کون سا در ہے جہاں جا کر میں اپنا ہاتھ پھیلاؤں؟ ہائے تیرے در کے سوا کون سا در ہے مالک جہاں میں اپنا گناہوں والا چہرہ لے کر جاؤں؟ مالک جس سے میں جا کر فریاد کروں، میں التجا کروں، میں مانگوں۔ مالک تیرے در کے سوا بتا کوئی در ہے؟ مالک نے بس اس کے یہ جملے تھے، بس میں نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اس کے سارے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، یہ بات میں کرتا ہوں، بزرگ نے 70 سال حج کیا، 70 سال حج کیا، 70 سال حج کرتا رہا، ایک کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، چوتھا، 70 حج کیا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ 70 حج کرنے کے بعد 70واں جو حج تھا نا اس نے وہ ایک نوجوان کے ساتھ کیا، نوجوان اس کے ساتھ ہے، ساتھ کیا ہوا؟ بابا جی نا اب کیا کر رہے ہیں؟ اللہم لبیک اللہم لبیک، اور نوجوان ساتھ ہے، بالکل ساتھ ہے۔ اب بابا جی بزرگ اللہ کی بارگاہ میں یہ صدا کر رہے ہیں اللہم لبیک اللہم لبیک، اور وہاں سے ندائی نا لا لبیک، تو کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں لیکن تیری حاضری ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو بابا جی نے یہ سنا اور ساتھ میں نوجوان نے بھی سنا۔ نوجوان کہنے لگا بابا جی آپ نے سنا؟ بیٹا کیا؟ نوجوان کہنے لگا بابا جی آپ نے اللہم لبیک کہا ہے اور ادھر سے لا لبیک، لا یعنی تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو بابا جی پوچھنے لگے بیٹا تو نے بھی سن لیا؟ کہنے میں نے بھی سنا۔ تو بابا جی بیٹھ کے رونے لگے، کہنے بیٹا تو نے تو آج سنا ہے، میں 70 سال سے یہی سنتا آ رہا ہوں، تو نے تو آج سنا ہے نا۔ میں یہ کہتا ہوں اللہم لبیک اور ادھر سے صدا کیا آتی ہے، جواب کیا آتا ہے؟ لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے، تو نے آج سنا ہے یہ جواب، میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ نوجوان حیران ہو گیا، کہنا بابا جی آپ 70 سال سے سن رہے ہیں، مجھے جواب دیں، 70 سال سے سنتے جا رہے ہیں تو پھر آپ بار بار کیوں آتے ہیں؟
ہائے بار بار کیوں آتے ہیں، مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، صبر کیوں اختیار کرتے ہیں؟ تو بابا جی نے جو جواب دیا نا، بیٹا مجھے ایک بات بتا، اگر میں یہاں نہ آؤں تو کوئی اور در ہے جہاں میں جاؤں؟ کوئی اور در ہے جہاں جا کر میں اللہم لبیک کی صدا لگاؤں؟ کوئی اور در ہے جہاں جا کر میں التجا کروں، دعائیں کروں؟ بس یہ کہنا تھا۔ آواز آئی، بندے تیرا یہ بھی قبول ہے، تیرے پچھلے بھی قبول ہے۔ کیا بات ہے، تیرا یہ بھی قبول ہے اور تیرے جو پچھلے۔ اور پھر بڑی بات، رب نے فرمایا اس سال جتنے بھی حج کے لیے آئے ہیں اللہ نے تیرے صدقے سے ان کا بھی حج قبول کر لیا ہے۔ کس کا کون سا در ہے جہاں جائے بندہ گناہوں لے کر؟ یہی تو در ہے جہاں سے گناہ بخشے جاتے ہیں، یہی تو در ہے جہاں سے رحمتیں لی جاتی ہیں، یہی تو در ہے جہاں سے بخشش کا پروانہ لیا جاتا ہے، یہی تو در ہے جس کے سامنے رویا جاتا ہے۔ آپ کسی کے سامنے نہ روئیں، حقیقت جانیں، دنیا کے سامنے کسی بندے کے سامنے کبھی بھی نہ روئیں، کیا ہوگا؟ مذاق بنے گا۔ اور مالک کے سامنے جا کر روئیں، پردہ بھی ڈالے گا، مشکل بھی آسان کرے گا، پردہ بھی ڈالے گا۔ بڑی بات یہ کہ تیرے رونے کے اوپر کیا ہوگا؟ پردہ بھی ڈالے گا، اور تیرے گناہوں کو بھی بخشے گا، اور تیری حاجت کو بھی پورا کر دے گا۔ یاد رکھ، جو رب کو چھوڑ کر دنیا کے سامنے روتے ہیں نا تو پھر رونا ہی رہ جاتا ہے۔ کبھی نہ روئیں کسی کے سامنے، اللہ کے حضور آئیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اس کو پسند بھی ہے، اس کو پسند بھی ہے کہ بندہ میرے پاس آیا، اسے پتہ ہے کہ میرے سوا کوئی حاجت پوری کر سکتا نہیں ہے، میرے سوا کوئی رحمت کر سکتا نہیں ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اب اللہ کی رحمت نا، اللہ کی رحمت کیا چیز ہے؟ بس کیا اس کی کوئی متشکل ہے؟ کوئی شکل ہے اس کی؟ کوئی وجود ہے اس کا؟ تو سنیں اللہ کی رحمت کیا ہے۔ اب آج سورۃ الانبیاء 107 آیت کریمہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو صرف اور صرف سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب رحمتان پہ نا 2 زبر ہیں، اس کو کہتے ہیں منصوب، اور یہ ایک عربی کا قاعدہ ہے کہ، اور عربی کے اسماء ہیں مفعول لہو، یہ مفعول لہو واقع ہوا ہے۔ اگر اس کو مفعول لہو واقع ہوا ہے نا تو اس کا مطلب یہ بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے بارے میں کہ لِأَجَلِ الرحمٰن۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو کیا کیا ہے؟ اپنی رحمت کا، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اپنی رحمت کا واحد ذریعہ اور وسیلہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، واحد ذریعہ اور وسیلہ بنا کر۔ کیا مطلب؟ فرمایا کہ اے محبوب، اس کا مطلب یہ ہوا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت کہ اجل رحمت بن کر آنے کا مطلب یہ ہوا کہ رب یہ چاہتا ہے کہ جس کو بھی رحمت ملے نا تو میرے محبوب کے صدقے سے رحمت ملے، میرے محبوب کے ذریعے سے رحمت ملے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو اپنی رحمت کا واحد ذریعہ بنا کر اس دنیا کے اندر کیا کیا ہے؟ مبعوث فرمایا ہے۔ اب جس کو جو رحمت ملے گی، جو خزانہ ملے گا، جو علم ملے گا، وہ در مصطفیٰ سے ملے گا۔ اور اس بات کی حدیث پاک شاہد ہے، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، اور مختلف الفاظ کے ساتھ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آقا نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یعطی، یہ ایک حدیث پاک۔ اور دوسرے حدیث پاک الفاظ مختلف ہیں، حدیث کا مفہوم یہ ہے، کیا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا قاسم واللہ معطی، اور پھر ایک اور حدیث پاک الفاظ مختلف ہیں، فرمایا اللہ هو المعطی وانما انا قاسم، فرمایا کہ اللہ هو المعطی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عطا میرا رب کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیتا کیا کون ہے؟ میرا رب دیتا ہے، میرا اللہ دیتا ہے۔ لیکن آگے فرمایا وانما انا قاسم، اور انما جو ہے نا وہ کلمہ حصر ہے۔ کیا ہے؟ یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ کلمہ حصر، اس کا مطلب معنی سے سمجھ آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب دیتا ہے، اور آگے کلمہ حصر کا مطلب فرمایا کہ تقسیم صرف میں ہی کرتا ہوں، انما انا قاسم، تقسیم صرف میں ہی کرتا ہوں، اس کا ایک یہ مطلب ہے۔ اور رحمتن کا دوسرا معنی ہے رحمتن اے راحمن، اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو رحم فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چوتھا معنی بڑا کمال کا ہے اس کا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
اس کا چوتھا معنی یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے نا آپ کے وجود کو ہی، آپ کی شخصیت کو ہی اور آپ کی شکل کے اندر آپ کی شخصیت کو، آپ کے وجود کو ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا وجود ہی رحمت ہے، آپ کا یہاں آ جانا ہی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ جب یہ فرما دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب اطہر بھی رحمت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم انور بھی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضاء بھی کیا ہیں؟ رحمت ہے۔ میرے آقا کی حرکات و سکنات بھی کیا ہیں؟ رحمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ منورہ کے اندر چلنا بھی رحمت ہے اور گنبد خضرا میں آرام فرمانا بھی رحمت ہے۔ میرے آقا کا آنا بھی رحمت ہے اور میرے آقا کا جانا بھی رحمت ہے، اور پھر جا کر دوبارہ انہی میں رہنا بھی رحمت ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام کا خفا ہونا بھی رحمت ہے، حضور کا راضی ہونا بھی رحمت ہے، اور قبر میں عاشقوں کو دیدار کروانا بھی رحمت ہے، اور میدان محشر میں اپنی امت کو آب کوثر کے جام دینا بھی رحمت ہے، اور اپنی امت کی سفارش کرنا بھی رحمت ہے، اللہ کے حضور دعا کرنا بھی رحمت ہے، سجدے میں گڑ گڑا کر اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ رحمت ہے۔ یہ حضور علیہ السلام اللہ کی رحمت کی متشکل ہیں، شکل ہیں۔ حضور نے فرمایا نا کہ تم جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں، میری حقیقت کو جاننا چاہتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میرے آقا نے فرمایا تم سنتے رہتے ہو کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ یہاں بھی رحمت کرتا ہے، اللہ وہاں بھی رحمت کرے گا قیامت والے دن۔ سرکار نے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو نا میں کون ہوں؟ فرمایا کہ وہی رحمت جو اللہ کی ہے نا وہی میں ہوں۔ اللہ کی جو رحمت ہے نا، اللہ کی رحمت تم نے دیکھنی ہو کہ اللہ کی رحمت کہاں ہے، کہاں پہ ڈھونڈیں؟ سرکار نے فرمایا کہیں جانے کی ضرورت نہیں، مجھے دیکھ لو، اللہ نے مجھے ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وہ رحمت ہے جس کے ذریعے ماں بچے سے پیار کرتی ہے، بیٹا باپ سے پیار کرتا ہے، بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے۔ یہی وہ رحمت کا اثر ہے کہ جانور بھی جانتا ہے یہ میرا بچہ ہے، اور جانور اپنے بچے کے اوپر پاؤں رکھتا نہیں ہے۔ چڑیا بھی جانتی ہے کہ میرا بچہ ہے، چڑیا اپنے بچے کے اوپر رحمت کرتی ہے۔ پوچھا کس لیے؟ میں اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور یہ رحمت تقسیم ہو گئی ہے۔ میرے آقا کا راضی ہونا بھی رحمت ہے، میرے آقا کا خفا ہونا بھی کیا ہے؟ حضرت کعب بن مالک کا واقعہ اللہ کی رحمت کے حوالے سے، بڑا لمبا واقعہ لیکن بڑا سونا واقعہ، پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور کے سچے صحابی تھے، سچے عاشق تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا تیاری کر لو، ہم نے غزوہ تبوک میں جانا ہے، اور یہ غزوہ بڑا سخت غزوہ تھا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں اس وقت مالدار تھا، یعنی میرے پاس وسعت زیادہ تھی، اس وقت پیسہ زیادہ تھا پہلے کے بانی سر۔ میں نے 2 اونٹنیوں کا انتظام کیا، 2 سواریوں کا انتظام کر لیا میں نے، اور وہ پھلوں کا موسم تھا۔ حضور کیا کرتے؟ حضور علیہ السلام نے ترغیب دی، میں روزانہ گھر آ جاتا، میں سوچتا رہا میں کیا کروں، کبھی سوچتا جاؤں گا، کبھی سوچتا میں پیچھے رہ جاؤں۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے مسلمان زیادہ ہیں، ہم زیادہ ہیں تو ہم پیچھے بھی رہ جائیں، کوئی مسئلہ۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دن حضور نے ارشاد فرما دیا چلو ہم نے جانا ہے، کہہ رہے سارے چل پڑے۔ میں گھر میں آ گیا، میں سوچتا رہا کہ ابھی نکلوں گا، میں پکڑ لوں گا، میں پہنچ جاؤں گا، میں ابھی جاؤں گا، ابھی جاؤں گا، کہتے کہتے کہہ رہے چلا گیا لشکر، میں گھر کے اندر رہ گیا، سارے چلے گئے۔ اب کیا ہوا، میرے گھر والوں نے ایک دن پانی لگا دیا گھر میں، ہوائیں چل رہی تھی، سایہ دار درخت تھا، میں نیچے جا کر بیٹھا تو مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، پریشانی ہوئی کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میرے آقا کیا کر رہے ہیں؟ میدان کارزار میں ہیں، میرے آقا جہاد کے اندر ہے، مجھے بڑی شرم محسوس ہوئی۔ میں باہر نکل گیا مدینہ کی گلیوں میں، جب میں باہر نکلا تو مجھے کوئی بھی نہ نظر آتا تھا، یا بوڑھا نظر آتا تھا یا بچہ نظر آتا تھا، میں بڑا پریشان، بہت ہی زیادہ پریشان۔ حضور چلے گئے میدان کے اندر، میں کیا کرتا؟ میں پریشان ہوتا رہتا، میں نے کیا کیا، میں نے کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر دن گزرے، کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا میرے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ کہہ رہے میرے آقا جب تشریف لا رہے ہیں میں نے یہ سنا تو میں اور زیادہ پریشان ہو گیا، میں سوچنے لگا میں کیا کروں، میں یہ بہانہ لگاؤں گا، میں آقا اس لیے نہیں آیا، میں یہ بہانہ لگاؤں گا۔ کہہ رہا میں سوچنے لگا، دوستوں سے مشورے لینے لگا، میں نے کہا حضور کو کیا کہوں گا، میں کیوں نہیں گیا ساتھ، جہاد میں کیوں نہیں گیا، میدان میں کیوں نہیں گیا، میں لڑنے کے لیے کیوں نہیں گیا۔ کہنے لگا میں سوچتا رہا، حضور تشریف لے آئے، مسجد نبوی کے اندر حضور بیٹھ گئے۔ حضور پہلے نماز ادا فرماتے، نفل ادا فرماتے، پھر بیٹھ جاتے۔ کہہ رہے حضور بیٹھے، سارے لوگ آ گئے، منافقین بھی آ گئے جو جہاد میں نہیں گئے، کسی نے کوئی جھوٹ بولا، کسی نے کوئی بات کی، کسی نے کوئی بات کی۔ حضور نے کہا جاؤ تم سارے جاؤ،
انہوں نے بہانے لگا دیے. اب میں دل میں سوچ رہا تھا میں کیا کروں, میں حضور کو کیا جواب دوں. میں نے یہ ٹھان لی جو بھی ہو میں حضور کے سامنے سچ ہی بولوں گا, میں جھوٹ. کہہ رہے مجھے حضور نے بلایا, کعب ادھر آ. کہہ رہے میں حضور کے پاس گیا, آقا کے پاس گیا. کہہ رہے آقا نے مجھے جب دیکھا نا, مجھے آقا نے دیکھ کر نا ایسے مسکرائے جیسے کوئی ناراض مسکراتا نہیں ہے, ایسے مسکرائے. کہنے کعب کیوں نہیں آیا؟ کہنا یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں کسی اور کے سامنے بیٹھا تو بڑی باتیں کرتا, کوئی دنیا دار ہوتا, بادشاہ ہوتا, یا رسول اللہ میں بڑے بہانے لگاتا, میں بڑی باتیں کرتا. یا رسول اللہ میں آپ کے سامنے سچ ہی کہوں گا, کوئی وجہ نہیں تھی, بس میں نہیں جا سکا آپ کے ساتھ, کوئی عذر نہیں تھا. حضور نے فرمایا کعب پیچھے چلا جا تو, اب تیرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, جو اللہ تیرے ساتھ کرے گا وہی ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر صحابہ کو بھی منع کر دیا, کوئی کعب سے بات نہ کرے. حضرت کعب کہتے ہیں حضور نے منع کر دیا کہ کعب سے کوئی بات نہ کرے. اب حضور بھی مجھ سے بات نہیں کرتے تھے, کوئی صحابی کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. کہہ رہے ہیں میں مدینہ کی گلیوں میں ایسے رہنے لگا جیسے کوئی اجنبی نہیں ہوتا, کسی کو سلام کرتا کوئی میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا, کسی کے پاس جاتا وہ اٹھ کر چلا جاتا. میں حضور کے پاس آتا, حضور کو سلام کرتا, میں چوری چوری دیکھتا میرے آقا جواب دیتے ہیں, میں حضور کے ہونٹوں کو دیکھتا. اور کہتے ہیں کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا میں نماز کے لیے پڑھا, حضور کا انداز دیکھے, حضور کا خفا ہونا بھی رحمت اور حضور کا راضی ہونا بھی رحمت. کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کے پاس آتا, میں حضور کو دیکھتا لیکن حضور مجھے نہ دیکھتے. اور پھر میں کیا کرتا, میں نماز پڑھتا نا تو میں غور کرتا میں نماز میں ہوں اور میرے آقا مجھے دیکھ رہے, میں نماز میں ہوں اور میرے آقا مجھے دیکھ رہے ہیں. کہہ رہے میں جلدی جلدی نماز پڑھ کے ایسے سلام پھیرتا, میں حضور کو دیکھتا, حضور چہرہ ادھر کر لیتے, حضور چہرہ مجھے تسلی ملتی کہ میرے آقا مجھ سے محبت تو کرتے ہیں, میرے آقا مجھ سے محبت تو. کہہ رہا میں نماز میں ہوتا تو مجھے آقا دیکھ رہے ہوتے, میں جیسے سلام پھیرتا میں حضور کو دیکھتا تو حضور. کہہ رہے میں بڑا پریشان ہوا, میرے چچا زاد بھائی تھے حضرت قتادہ, بڑی مجھ سے محبت کرتے تھے. میں نے کہا یار کوئی بولے نہ بولے قتادہ مجھ سے بولے گا, کوئی سلام کا جواب دے نہ دے قتادہ مجھے سلام کا جواب ضرور دے گا. کہہ رہے ہیں میں باغ کے اندر گیا اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے پاس, میں نے کہا السلام علیکم بھائی, بھائی نے چہرہ ادھر کر لیا. میں اس کو قسمیں دیتا اے قتادہ مجھ سے بات کر, مدینہ میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا, حضور نے منع کر دیا مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا, جو حضور کا نہیں وہ ہمارا. قتادہ کہہ رہے میں نے ایک دفعہ قتادہ کو قسم دی, میں نے دوسری دفعہ قسم کی, میں نے تیسری دفعہ قسم دی قتادہ کو, میں نے 12 دفعہ قسم دی قتادہ کو. قتادہ نے میرے سلام کا جواب کہہ رہا وہ ہمارا وہی ہے جو حضور کا ہے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے. کہہ رہے کوئی مجھ سے نہیں بولتا تھا, میں بڑا پریشان, 50 دن گزر گیا میں روتا رہا, دن کو روتا رات کو روتا, دن کو میرے سے کیا ہو گیا. آپ دیکھیں بات کیا تھی, جہاد کے اندر نہیں گئے تھے, میدان کے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ میدان کے اندر نہیں گئے, پیچھے نمازیں مس کی ہوں گی, نمازیں پڑھی تھیں, نمازیں اسی طریقے سے پڑھی تھی جیسے پہلے پڑھتے تھے, کوئی نماز بھی مس نہیں کی تھی, لیکن میدان جہاد کے اندر نہیں گئے تھے. اس وقت کس لیے پکارا تھا, اس لیے کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو, جہاد کرو. اسلام کا یہ مزاج ہے کہ اسلام ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے, نماز کے وقت نماز, زکوٰۃ کے وقت زکوٰۃ, حج کے وقت حج, اور اسی طریقے سے اسلام جو ہے وہ جہاد کے وقت جہاد کا حکم دیتا ہے. یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ جہاد کا حکم آ جائے نفل نماز میں شروع ہو جائے وہ منافق ہے. منافق پیچھے مسجدیں بنا رہے تھے. بہرحال کہنے لگا میں ساروں کو سلام کرتا, کوئی سلام میں, پھر حکم آ گیا اے کعب بیوی کو بھی جدا کر دے. کہہ رہا ہے میں نے بیوی کو بھی اپنے میکے بھیج دیا, بیوی بھی جدا ہوگی حضور کے حکم پر. پھر کیا ہوا, کہہ رہے ایک بادشاہ کا آرڈر آ گیا, خط آ گیا ایک بادشاہ کا. کہنے لگا ایک بندہ میرے پاس لے کر آیا, کہنے لگا اے کعب تجھے تیرے بندوں نے اور تیرے محلے داروں نے, تیرے دوستوں نے دھوکہ دے دیا ہے, تیرے رشتہ داروں نے دھوکہ دے دیا, تو ہمارے پاس آ جا, ہم تجھے عزت بھی دیں گے, تکریم بھی دیں گے, گھر بار بھی دیں گے, ہر سہولت بھی دیں گے. قتادہ کہتے ہیں جیسے مجھے خط ملا, کہہ رہا یہ نوبت آ گئی, میں اپنے نبی کے ساتھ بے وفائی کروں. کہہ رہے میرا کلیجہ چر گیا, میں نے خط کو چیرا نہیں, میں نے تندور کے اندر ڈال دیا. میں نے کہا نہیں, جو مرضی ہو جائے, میں نے اپنے آقا سے بے وفائی نہیں کرنی.
انہوں نے کہا یہ تو اس چیز کی بات ہے کہ میری بیوی چلی گئی، مجھ سے کلام چھوڑ دیا، یہ اتنی سی بات ہے میں آقا سے وہ بے وفائی کر جاؤں گا؟ کہہ رہا ہے میری جان بھی چلی جائے پھر بھی حضور سے وفا کرتا رہوں گا، کبھی بے وفائی حضور سے۔ کہہ رہے ہیں میں نے خط اٹھایا تندور کے اندر ڈال دیا میں نے، وہ جیسے ابو بصیر حضور کے پاس آئے تھے نا، خون بہ رہا تھا، بیڑیاں تھیں، مدینے کی گلیاں بھی خون سے رنگین ہو گئی، پیچھے سے مکہ کے لوگ آ کہنے لگے ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، جو بھی قیدی آئے گا واپس کرنا پڑے گا۔ حضور نے ابو بصیر کو واپس دے دیا۔ کہہ رہا مدینے کی گلیاں بھی اس دن رو رہی تھیں، مدینے کی گلیاں ابو بصیر کے خون سے رنگین تھی۔ جب مدینہ کی حدود سے کفار مکہ ابو بصیر کو باہر لے کر گئے نا، کہنے لگے یہ وفا کی ہے تیرے نبی نے تیرے ساتھ، اور تجھے دیکھا ہی نہیں۔ تو ابو بصیر نے تھپڑ مارا، کہنے لگا تجھے کیا پتا، آج تو اور بھی یقین پکا ہو گیا کہ میرے آقا جو وعدہ کرتے ہیں وعدہ وفا کرتے ہیں، اور میرے آقا جو وعدہ کرتے ہیں وہ وعدہ تو کیا سمجھتا ہے کہ مجھ سے بے وفائی کروا لے گا، مجھ سے کوئی الفاظ کروا لے گا؟ یہ تو مجھے واپس کرنے کی بات ہے، اگر مجھے آقا کہیں قربان ہو جا تو میں قربان ہونے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن بے وفائی حضور کے ساتھ کروں گا؟ یار یہ بھی لوگ تھے جانے دینے کے لیے حاضر تھے، بھی جانے چلی جائیں جانے چلی جائیں، ہمیں پرواہ تک ہی نہیں ہے۔ لیکن آج بھی دیکھیں ہم دعوے دار تو ہیں عشق رسول کے، عشق رسول کے دعوے دار لوگ کی بیٹھے ہیں، اقتدار میں کہتے ہیں ہم عشق رسول کے دعوے دار ہیں، لیکن کہا جائے کہ اس کو سائڈ پہ کر دو، جنہوں نے گستاخی کی ہے ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، تو ہم تعلق ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی تھے، انہوں نے کہا جانیں بھی چلی جائیں گی، لیکن حضور سے بے وفائی ایسے نہیں ہوگا کہ زبان پر عشق رسول کا نام بھی ہوگا اور کام اس کے خلاف ہو گیا۔ ایسا نہیں، کوئی بات نہیں کرتا مجھ سے، بیوی بھی جدا ہوگی، کعب بن مالک کہتے ہیں بیوی بھی جدا ہو گئی اور میں نے حضور سے بے وفائی نہیں کی، میں حضور کو دیکھتا رہا، کہہ رہا بس ہو گئی اب، اور میں چلا گیا پہاڑ کے اوپر چڑھا، روتا رہا۔ ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا وہ کعب بن مالک کدھر ہے؟ جب اس نے ندا کی نا مجھے پتا چلا اب بس ساری خوشخبری کا ٹائم آ گیا، اب حضور کے راضی ہونے کا وقت آ گیا۔ کہہ رہے ہیں میں اٹھا، میں نے کہا میں ہوں کعب بن مالک، کیا ہوا؟ کہہ رہا تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ کہہ رہا تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ان کا پتا مجھے حضور راضی ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ کہ حضور بھی راضی، کہا حضور راضی ہیں اور حضور تیرا انتظار کر رہے ہیں، چل تو میرے ساتھ۔ کہہ رہا میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، میرے پاس یہ کپڑا تھا جو میں نے بدن پہ پہنا ہوا تھا۔ کہہ رہے ہیں میں نے کپڑے اتارے اور اس بندے کو دے، لے یار تو نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے۔ پھر میں نے کیا کیا، میں نے ادھار کپڑے لے کر وہ پہنے حضور کے پاس گیا اور میں نے دیکھا حضور میرے انتظار کر رہے تھے۔ آئے ہائے، سچ کی جیت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ سچ جیتا یا نہیں جیتا؟ جھوٹ کا سر نیوا اور سچ کیا؟ سچ کی جیت ہوگی۔ کہنے لگا میں حضور کے پاس ہے اور میں نے دیکھا حضور کا چہرہ خوشی سے ایسے چمک رہا ہے جیسے 14ویں کا چاند نہیں چمکتا، اور میں اندازہ کر لیتا، ہم اندازہ کر لیتے جب حضور کا چہرہ چمکتا تھا نا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا میرے آقا آج بڑے خوش ہیں۔ میں گیا، میں حضور کے سامنے بیٹھا، حضور نے فرمایا کعب کل بھی تجھ سے محبت تھی، آج ہی محبت ہی ہے۔ ہائے ہائے، اور محبت تجھ سے نہیں چھوٹی تھی، محبت نماز میں دیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، چوری چوری دیکھنے کا مقصد یہ تھا کعب یا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اچھے وقت بھی آ جائیں گے، مشکل وقت ہے تو اچھے وقت بھی آ جائیں گے۔ کہہ رہے میں نے حضور کو خوش ہوتے دیکھا، کہہ رہے زندگی میں اتنا بڑا خوشی کا دن نہ پہلے کبھی آیا نہ بعد میں کبھی آیا ہے، اتنا خوش تھا۔ کہہ لیں گے پھر میں نے حضور سے وعدہ کیا آقا یہ سارا سچ کی بدولت ہوا ہے اور آپ کے صدقے سے ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے تیرے اوپر رحم کیا ہے، اللہ نے تیرے اوپر رحم کیا ہے۔ کہہ رہے حضور آئے میرے پاس جو کچھ ہے نا وہ دے دوں گا۔ کہ نہیں ایسا نہ کر۔ پھر اس نے وعدہ کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، زندگی میں کبھی بھی جھوٹ۔ کعب بن مالک کہتا پھر میں اینڈ تک جیتا رہا اور جب تک میری سانسیں رہی نا میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے۔ کتنا حضور نے کرم کیا سچ بولنے والے پر، حضور سے محبت کرتے تھے اور یہ انداز تھا محبت کا کہ بندہ فدا ہو جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں میرے آقا اس کو دیکھتے رہتے، یہ کافی نہیں ہے؟ کتنی خوشی والی بات ہے، میرے آقا دیکھیں چوری چوری دیکھیں اس کو۔ ایک انداز تھا، فدا ہونے والا انداز تھا۔ کعب بن مالک کہتا ہے پھر جیت ہوئی کعب بن مالک کی، سچ کی جیت ہوئی، اللہ نے توبہ قبول کی، اللہ نے سارے پچھلے گناہ تو فرمایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ،
میرے بندوں کو کہہ دو کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. ایک گناہ نہیں سارے گناہ لے آؤ اللہ ساری معاف کر دے گا. ایک جميعا بولا, جميعا کا لفظ, سارے گناہ, ایک دو نہیں, جتنے گناہ ہیں وہ سارے لے آؤ, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. انہ هو الغفور الرحیم. بے شک اللہ بخشنے والا ہے, اللہ رحم فرمانے والا. اللہ پاک ہمیں بھی سچ کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے.